دیکھیے یہ تو بالکل غیر متوقع نہیں تھا کہ انڈیا نے ایسے کچھ کرنا ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے ایک واقعہ ہوا اور اس کے بعد انڈیا نے جتنا غیر معمولی طور پہ ہائپ کریٹ کیا تو وہ کوئی بے مقصد تو نہیں تھا۔ اگر ان کا بس چلے تو وہ تو پاکستان کو ظاہر ہے تباہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بات انہوں نے ایک سے زائد دفعہ مختلف الفاظ میں کہی بھی ہے، خاص طور پہ جو یہ مودی کے زیر اہتمام گورنمنٹ چل رہی ہے 10 سال کے دوران۔ اس لیے خواہش تو ان کی یہی ہے، لیکن ایک تو ان کی اس خواہش کے برعکس جو واقعہ پورا تھا، پاکستان نے اس کو ایک بہت اچھے انداز میں بے نقاب کرنے میں کامیابی حاصل کی، جب پاکستان نے یہ کہا کہ بھئی اس کی انٹرنیشنل انکوائری ہونی چاہیے اور آپ ہمیں ایویڈنس دیں، اور ان دونوں چیزوں کے جواب میں وہ کوئی معقول بات نہیں کہہ سکے، تو ظاہر پوری دنیا میں ایک طرح کا پیغام پہنچ گیا کہ انڈیا کے پاس اس سلسلے میں کوئی معقول جواز موجود نہیں ہے۔ لیکن انڈیا سے پھر جو ظاہر اپنی ضرورت کے تحت انہوں نے غیر معمولی ہائپ کریٹ کی تھی اپنے یہاں، اس ہائپ میں اب ان کے لیے یہ مشکل ہو گیا کہ اپنی پبلک اوپینین کو کیسے سیٹسفائی کریں اگر کچھ نہ کریں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ انڈین میڈیا کا اور انڈین تھنکرز کا اور انڈین عوام کی طرف سے بھی چیزوں کا جائزہ لیں تو یہ سوال اٹھنا شروع ہو گیا تھا کہ اتنا تو آپ نے کہا ہے اور اس کے بعد کیا کچھ بھی نہیں، تو اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اب انہیں کچھ کرنے کی ضرورت تھی۔ لیکن جتنا انہوں نے کیا وہ اس اعتبار سے ایک اپنے بیانیے کو آگے بڑھانے کے لیے تو کوئی اس کی اہمیت ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کو نقصان پہنچانے کے نقطہ نظر سے تو کوئی ایسا نقصان نہیں پہنچا سکے وہ۔ اور اس کے مقابلے میں پاکستان نے پہلے جس سنجیدگی سے، جس تحمل سے اور اس دباؤ کا مقابلہ کیا، اور پھر اب جیسا کہ پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ ہم ایک میجرڈ رسپانس دیں گے، اور وہ میجرڈ رسپانس جو ہے وہ پلس کی صورت میں ہوگا، تو میرا خیال ہے ابھی تفصیلات تو جمع ہو رہی ہیں، آہستہ آہستہ اور سامنے آ جائیں گی، لیکن اس وقت تک جتنی چیزیں آئی ہیں اور وہ ویریفائی بھی ہوتی جا رہی ہیں، تو وہ چیزیں یہ بتا رہی ہیں کہ پاکستان نے اپنی اس حکمت عملی کے مطابق عمل کیا۔ اب اگر انڈیا اس سے آگے بڑھانا چاہتا ہے تو پاکستان نے تو یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اس سے آگے بھی بڑھا کے کرے گا، لیکن یہ بات درست ہے کہ جنگ حقیقت یہ ہے کہ مسائل کا حل نہیں ہوتی، البتہ مسائل کے حل کے لیے ایک حکمت عملی کے طور پہ اختیار کی جا سکتی ہے، اور میرے خیال سے اس پورے ایپیسوڈ میں جو ابھی تک ہوا ہے یہ بات واضح ہوئی ہے، جو پاکستان کہتا رہا ہے کہ اصل مسئلہ کشمیر ہے، اگر آپ اسے حل نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں یہ جو مسائل ہیں یہ وقتاً فوقتاً اٹھتے رہیں گے، اور ایک ایک ایونٹ کو ایڈریس کر لیں آپ کسی بھی طرح سے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ آپ کو مسئلے کی جڑ پہ جانا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے انڈیا نے اس طرح سوچا ہو یا نہ سوچا ہو، لیکن یہ آؤٹ کم تو بڑا واضح ہے کہ دنیا ایک دفعہ پھر متوجہ ہو گئی ہے، اور یہ بات لوگوں کو سمجھ میں آنی شروع ہوئی ہے کہ ان دو ملکوں کے درمیان یہ، بلکہ دو ملکوں کے درمیان نہیں، ایک بین الاقوامی تنازع ہے اس شکل میں، جس تنازع کو اگر ہم حل نہیں کریں گے یا کہیں یہ حل نہیں ہوگا تو یہ واقعات تو چلتے رہیں گے۔ میرا خیال ہے یہ وہ چیز ہے جس پہ پاکستان کو ایمفیسائز بھی زیادہ کرنا چاہیے۔ دوسرا میرا خیال ہے کہ جو ایسکیلیٹ نہیں ہوگا، جیسے میں نے کہا پاکستان تو نہیں چاہتا، میرا خیال ہے انڈیا بھی نہیں چاہتا کہ زیادہ ایسکیلیٹ ہو، البتہ وہ جو چاہتے ہیں وہ یہ کہ اپنا سائٹ پہ جو ایجنڈا انہوں نے متعین کیا ہوا ہے، جیسے اس مرتبہ IWT کو وہ بیچ میں لے آئے، تو اس طرح سے وہ باقی چیزوں کو اس ماحول میں آگے بڑھا سکیں، لیکن یہ کنونشنل وار کی صورت میں یہ ایسکیلیٹ ہو جائے، اس کو جو پریشرز ان کے اوپر باہر کے بھی ہوں گے، اور وہ اسی لیے کہ نیوکلیئر کی وجہ سے باہر کی دنیا بھی متوجہ ہے، تو وہ اس کو سمجھتے ہیں، اور پاکستان کی تیاری کو بھی سمجھتے ہیں کہ جواب دینے کے لیے پاکستان تیار ہے، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بہرحال جو بھی گلوبل اور پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں اس میں چائنا سے وہ براہ راست تو نہیں لڑ سکتے اس وقت، جب وہ نہیں لڑ سکتے تو بہرحال چائنا نے جو اس دوران پیغامات دیے ہیں، اور نسبتاً وہ جتنا اپنے آپ کو بظاہر خاموش رہ کے میسیجز دے رہے ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں نسبتاً ووکل ہو کے انہوں نے بیانات دیے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ واضح ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے ہم اس کے لیے پوری طرح سے ساتھ ہیں۔ جب یہ ہے تو چائنا سے تو ظاہر ہے ان کے لیے واقعتاً مشکل ہے کہ وہ کنونشنل وار کی صورت میں جائیں، یہ معاملے کو اس حد تک پھیلانے کی کوشش کریں کنونشنل میں، اور جیسا کہ تقریباً لوگوں کے تجزیے ہیں کہ جو ملٹری ٹو ملٹری اور نیوی کے مقابلے میں
لیکن جہاں تک ایئر فورس کا تعلق ہے تو ایئر فورس میں پاکستان کا پلڑا بھاری ہے فار سو مینی ریزنس، اس وقت ہمارے پاس کا وقت نہیں ہے، لیکن پاکستان کا پلڑا بھاری ہے، اور آج کے دور میں جنگ جو ہے وہ ایئر پاور کے بغیر کسی بھی ملک کے لیے جیتنا یا اس میں برتری حاصل کرنا بڑا مشکل ہے۔ پھر میرا خیال ہے ایک اور پہلو بھی ہے جسے نظر انداز ہم نہیں کر سکتے، میں اس میں کوئی تعین کے طور پہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس وقت یعنی اسرائیل جو ہے، اگر ہم اسرائیل کا کے نقطہ نظر سے سوچیں تو یہ جو پاکستان انڈیا کی ٹینشن ہے اور یہ جو جنگ کا سا ماحول بن گیا ہے، یہ اس کو کتنا فیور کرتا ہے یا اس کے لیے کتنا یہ نقصان دہ ہے۔ میرے خیال بڑی سادہ بات ہے کہ اگر غزہ کا معاملہ اوور شیڈو ہو جائے، دنیا بھر میں ہیڈ لائنز جو ہیں وہ پاکستان اور انڈیا ہی کی بنتی رہیں، اور غزہ کو کوئی پوچھ بھی نہ رہا ہو، ہیڈ لائنز میں نیچے چلا جائے وہ تو جتنا زیادہ غزہ زیر بحث آئے گا تو وہ اسرائیل کے لیے ایک ڈیفینسو پوزیشن ہے، اور اسے معلوم ہے جہاں تک قوانین کا معاملہ ہے، ریاستوں کا معاملہ ہے، وہ تو اس نے نظر انداز کر دی ہیں، یا اسرائیل ہی نہیں، اسرائیل کے حامیوں کو بھی آپ لے لیں، لیکن پبلک سطح پہ یا عوام کی سطح پہ ساری دنیا میں جو چیزیں یعنی ایکسپوز ہو رہی ہیں اسرائیل کے حوالے سے، تو اچھا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے اوور شیڈو ہو جائیں۔ تو میرا خیال ہے ایک پہلو یہ ہے۔ اسی طرح یہ ہے کہ اب آپ کو معلوم ہے انڈیا نے اپنی کیا کہتے ہیں ایئر فورس کو بہتر بنانے کے لیے انہوں نے فرانس سے تیارے لیے ہیں، آپ اس کی قیمت دیکھیں تو فرانس کی دلچسپی کتنی ہوگی کہ یہ کل جنگ ختم ہو جائے، نہیں جنگ کا دباؤ برقرار رہے، ماحول برقرار رہے، اور اسلحہ بیچنے والے تو یہ سارے ملک ہیں، امریکہ اسلحہ بیچتا ہے، یو کے اسلحہ بیچتا ہے، چائنا بھی اسلحہ بیچتا ہے، رشیا، تو بہت سارے ایلیمنٹس ہیں کہ جو اس کی طرف لے جانے کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ ایک جانب یہ ہو لیکن دوسری جانب ایک خاص حد سے زیادہ نہ ہو، تو خوف موجود ہو جس کی وجہ سے ان کا اسلحہ بکتا رہے اور وہ یعنی اپنی فائدے اٹھاتے رہیں۔ تو یہ بھی ظاہر ہے اس کا ایک پہلو ہے کہ بیانیے کی جنگ ہوتی ہے، آج کے دور میں ہتھیاروں کی جنگ جو ہے وہ ثانوی ہے، اور بیانیے کی جنگ اس کے ہتھیار ہونے چاہیے ہمارے پاس۔ دوسرا یہ ہے کہ حوصلہ، یہ جنگ کے میدان میں کام آتا ہے، تو بیانیہ ایک جانب آپ اس لیے بناتے ہیں کہ آپ اپنی سچائی کو سامنے لا سکیں، اور دوسری جانب آپ اس لیے بناتے ہیں کہ آپ اپنے حوصلے کو برقرار رکھ سکیں، اپنی قومی حوصلے کو، اور دوسری جانب یہ کہ جو آپ کا دشمن ہے اس کے سامنے سچائی لا کے آپ اسے ایکسپوز کر سکیں، اس کا بیانیہ کمزور ہو جائے۔ اور اس وقت آج کے پاکستان میں جو میرے خیال سے ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اختلافات کو چھوڑ کے بھی ہم جیسے اس قومی معاملے میں ایک صحیح مربوط رد عمل کا اظہار کریں گے، تو میرے خیال سے اس کو اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اس موقع پہ یہ بہت اچھی طرح واضح ہو گیا کہ دیکھیے نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ جس کو ہم ڈیٹرنس کے طور پہ کہتے رہے ہیں، اس نیوکلیئر پروگرام نے ایک مرتبہ پھر ڈیٹرنس کا رول پلے کیا ہے، اور ہمارے یہاں ان سارے لوگوں کو عقل آ جانی چاہیے جو نیوکلیئر کے حوالے سے یا نیوکلیئر کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے جو پاکستان کی کوششیں ہیں، بعض اوقات اسے تنقید کا اور بعض اوقات تو افسوسناک حد تک یہ ہے کہ تضحیک کا نشانہ بناتے تھے۔ تو ایک بار پھر یہ بات واضح ہو گئی، چونکہ دنیا کی بھی اگر دلچسپی ہے تو وہ ہندوستان کے ساتھ اپنے تمام تر، یعنی دنیا جب ہم کہتے ہیں تو اس میں خاص طور پہ کچھ با اثر ممالک شامل ہو جاتے ہیں، ان کی ہندوستان میں جو دلچسپی ہے اس کے لیے تو وہ بہت آگے تک جانے کے لیے تیار ہوں گے ہندوستان کی حمایت کرنے پہ، لیکن یہ پھر نیوکلیئر وار کا اندیشہ ہی ان کو بھی روک دیتا ہے۔ تو یہ پورا تناظر سامنے رکھ کے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ خدشہ تو موجود ہے کہ انڈیا دوبارہ کرے گا اور پاکستان اس سے زیادہ کرے گا، لیکن اگر اس میں کوئی رکاوٹ بنے گی تو وہ یہ نیوکلیئر کی وار کا خطرہ ہی ہے جو اس میں رکاوٹ کا سبب بن سکتا ہے۔